حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میدان حشر سج جائے گا، ایک آواز آئے گی این فقراء هذه الامہ، اس امت کے فقیر کہاں ہیں، غریب کہاں؟ فیقال لهم ماذا عملتم، سارے فقیر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا، اجتماعی طور پہ پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کون سا عمل کیا تھا، سب سے پہلے تمہیں آواز لگائی گئی، وہ کہیں گے ربنا ابتلینا فصبرنا، اے اللہ تو نے ہمیں آزمایا تھا ہم نے صبر کیا، ولیت المال والسلطان غیرنا، مال بھی غیروں کو دیا، بادشاہ بھی اوروں کو بنایا، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں، ہم تو فقر اور غربت کی زندگی گزار کے آئے ہیں، ساری زندگی امتحان کی اور بھوک کی۔ فیقول اللہ جل وعلا صدقت، اللہ پاک فرمائے میرے بندے تم سچ کہہ رہے، واقعی میں نے آپ کو غریب رکھا، فقیر رکھا، تنگ دست رکھا، امتحانوں میں ڈالے رکھا، عیاشاں اوروں نے کی ہیں، مال اوروں کو دیا، بادشاہتیں اور سلطنتیں اوروں نے کی ہیں، آپ نے واقعی ہی صبر کی زندگی گزاری ہے۔ پھر آرڈر ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اب ان کو جنت میں داخل ہونے دو، سب سے پہلے امت کے فقیر جنت میں جا رہے ہوں گے، فیدخلون الجنت قبل الناس، سب لوگوں سے پہلے، اب ان کا کوئی حساب نہیں ہے، اتنا ہی حساب تھا، کیا کیا یا اللہ صبر کیا، کیا کرتے رہے مولا جس حال میں رکھا خوش رہے، مال اوروں کو دیا ہمیں تو غریب رکھا تھا، اللہ فرمائے گا تمہارا امتحان پاس ہو گیا جاؤ جنت میں، یہ سب سے پہلے جنت میں فقیر چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ، بادشاہوں اور امیروں کے لیے سخت ترین شدت الحساب، سخت ترین حساب باقی ہوگا، اب ان کو لائن میں لگا دیا جائے، مالداروں سے پئی پئی کا حساب ہوگا، بادشاہوں سے لمحے لمحے کا حساب ہوگا، قوم اور رعایا ملک و ملت کا حساب ہوگا، سب غداروں کو حساب دینا ہی پڑے گا۔ جب یہ ساری بات سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے عرض کی فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ اس دن مومن کہاں ہوں گے، کامل مومنین کا ڈیرا کہاں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یودع لہم کراسیج من نور، مومن کامل کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی نور کی، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے، نہ حساب نہ کتاب، نہ سختی نہ معاملات، آرام سے عزت کے ساتھ نور کے ممبروں پر کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَكْثَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِّن نَّهَارٍ، فرمان کو نور کے کرسیوں پہ عزت سے بٹھایا جائے گا اور ان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہوگا، یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا قیامت کے دن، حالانکہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کامل مومن مسلمان ایمان کی حفاظت کرنے والے خوش نصیبوں کو عزت کے ساتھ ممبروں پہ بٹھایا جائے گا اور ان پہ اللہ کی رحمت کا سایہ کیا جائے گا۔ اب 50,000 سال کا دن ہے، لیکن مومنوں کو کیسے لگے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذالک الیوم اکثر علی المؤمنین من ساعۃ من نہار، پورے دن میں جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے مومنوں کو قیامت کا 50,000 سال کا دن جو ہے وہ 1 گھنٹے کے برابر لگے، وہ کہیں گے 1 گھنٹے میں دن ہی ختم ہو گیا، حساب بھی جاتا رہا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، 1 گھنٹے کے بعد مومنوں کو کرسیوں سے اٹھا کے سیدھا جنت میں بھیج دیا۔ فقیروں کا حساب نہیں ہے، غریبوں کا حساب نہیں ہے قیامت کے دن، بشرطے کہ صبر کی زندگی گزارے، شکر کی زندگی گزارے۔ یہ نہیں ہے مولا تو نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا، دکھ بھی ہمیں، پریشانیاں بھی ہمیں اور غربت بھی ہمارے گھر، ہم تو مارے گئے، اگر یہ واویلا کرے تو پھر حساب ہوگا۔ اگر رب کی تقدیر اس کے فیصلوں اس کی قضا پہ راضی رہا، مولا تو نے جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے، لوگ عیاشہ کر رہے ہیں میں بھوکا مر رہا ہوں تیرا شکر ہے، مولا لوگ اچھی اچھی گاڑیوں پہ ہیں میں پیدل چل رہا ہوں تیرا شکر ہے، مولا میرے پاس تو اپنے اور بچوں کا علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے پھر بھی تیرا شکر ہے، مولا لوگ اچھے کھانے کھاتے ہیں میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں پھر بھی تیرا شکر ہے،
مولا لوگ دنیا کے اعلیٰ ترین کھانے کھاتے ہیں اور میں چٹنی سے گزارا کرتا ہوں، پھر بھی تیرا شکر ہے۔ جب انسان شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے یہی تو تیرا حساب ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، قیامت کے دن تیرا کوئی حساب نہیں۔ اور کامل مومنوں کو اس سے بھی اگلا حصہ دیا جائے گا، ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، رحمت کا سایہ اوپر ہوگا، رب کی نگاہ کرم ان پر ہوگی، اور ان کو بٹھا کے منظر قیامت دکھایا جائے گا، دکھا کے عزت کے ساتھ ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ دو طبقے تو گئے بغیر حساب کے، باقی سب کا حساب ہوگا۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے والا کا سخت حساب ہے، دنیا کے مال جائیداد رکھنے والے کا سخت حساب ہے، بادشاہوں کا اس سے بھی زیادہ سخت ترین حساب ہے۔ ان کو پورے اپنا بھی دینا ہوگا اور رعایا کا بھی حساب دینا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے زمانے میں، میرے دور خلافت میں، اگر فرات کی نہر پہ اگر ایک بکری بھی مر گئی، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، عمر سے حساب ہوگا، اور بادشاہوں سے پوری رعایا کا حساب ہوگا۔ اس کی رعایا میں انسان بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی رعایا کو کھانا دینا، اس کے معاملات کرنا، ان کے ساری سہولیات دینا، یہ رعایا کا حق ہوتا ہے۔ جو خود لوٹ کے چلا جائے، غصب کر کے چلا جائے، ملک و ملت کو برباد کر دے، اپنی تجوریاں بھرنے والے کا سخت ترین حساب ہوگا۔ یہ دن کسی نے دیکھا نہیں ہے، کبھی دیکھ لیتے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے پردے اٹھا دیے، اولا نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے۔ شاید کوئی آدمی کہ شک ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو کملی والے کے منہ سے نکل گئی ہے، وہ 100% ویسے ہی ہوگا۔ ان لوگوں کو سخت ترین حساب ہوگا۔ اور یہ اگلی بات بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا ان کا بھی حساب ہوگا، ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگلا جملہ سے یہ بھی سن لیں، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے والے کا برابر کا سخت حساب ہوگا۔ کیوں؟ وہ بھی ظلم میں شریک ہے، وہ بھی حامی ہے، لہذا ظالم کا ساتھ دینا بھی جرم، ظالم کے ظلم کے خلاف نہ بولنا بھی جرم، یہ برابر کا شریک، ان کا حساب ہوگا۔ لہذا ہم نے نہ کھانا، ہمیں نہ کچھ ملنا، مفت کا ہمارا حساب اور سختیاں، اس لیے ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا، دنیا میں رہ کے کرنا ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، جابروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، لٹیروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، کرپٹ عناصر کے ساتھ نہیں دینا، اپنی قبر صاف کرے، اپنی آخرت صاف کرے، اپنا ایمان بچا جائے، ایمان بچا گئے حساب نہیں ہوگا، ایمان لٹا گئے تو بڑا سخت۔ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ عزت پائیں گے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لٹکا دیے جائے۔ اس لیے یہ دنیا میں سوچنا ہے، بعد میں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔